اگر میں آپ سے کہوں کہ صرف 7 دن تک ایک چھوٹی سی عادت اپنا کر آپ اپنے دل کا سکون، اللہ کی قربت اور زندگی میں ایک نیا احساس محسوس کر سکتے ہیں، تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ ہم سب اپنی زندگی میں پریشانیوں، ٹینشن، گناہوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ کبھی بھی دل بے چین ہوتا ہے، کبھی دعاؤں کا جواب ملتا ہے ہوا محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عبادت دی ہے جو زبان پر تو بہت ہلکی ہے لیکن اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے، اور وہ ہے استغفار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اے نیو ولاگ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ صرف 7 دن ایک چھوٹی سی عادت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعہ بن سکتی ہے، دلوں کا سکون دے سکتی ہے اور آپ کو اللہ کے اور قریب میں محسوس کروا سکتی ہے، تو کیا آپ اس چیلنج کو قبول کریں گے؟ ہم سب پریشانیوں، سٹریس اور گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عبادت دی ہے جو زبان پر بہت ہلکی ہے مگر اس کا اجر اور اثر بہت بڑا ہے۔ استغفر اللہ۔ آج ہم جانیں گے کہ استغفر اللہ صرف 7 دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ دل سے استغفار کریں تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ استغفار کا مطلب صرف استغفر اللہ کہنا نہیں، بلکہ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرنا اور سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں یقیناً، اور کوئی بھی انسان بالکل پاک صاف نہیں ہوتا، لیکن بہترین شخص وہ ہے جو اپنی غلطی کا احساس کرے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے۔ پوائنٹ نمبر جو ہے نا 2، دل کا سکون۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل پریشان ہوتا ہے۔ نہ پیسہ سکون دیتا ہے، نہ موبائل سکون دیتا ہے، نہ سوشل میڈیا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کے دل کو ایک الگ ہی سکون ملتا ہے۔ آج یہاں پہ میں آپ کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے استغفار پڑھنا ہے۔ چلیں تو اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3، اللہ کی رحمت۔ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بندہ اپنی غلطی مانتا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ یقین کریں، جب میں استغفار کرتی تھی تو میرے دل کو اتنا سکون، اور میرے گھر کے کام جلدی جلدی ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ میری ہر ٹینشن، پریشانی، جیسے کوئی ساتھ مل کے کام کروا رہا ہے، کوئی ہیلپ کروا رہا ہے، کوئی سکون دے رہا ہے، کوئی دلاسا دے رہا ہے، کچھ ایسا فیل ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، استغفار کی کثرت سے نا رزق میں برکت بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ کبھی ہم شکایت کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، لیکن برکت صرف زیادہ پیسے کا ہونے کا نام نہیں ہے۔ جی ہاں، جن کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی سکون نہیں ملتی، ان کی بھی چیزوں پہ برکت نہیں ہوتی۔ برکت ہوتی ہے ہماری صحت میں، وقت میں، اولاد میں اور دل کے سکون میں۔ سب سے بڑا خزانہ ہے جی دل کے سکون میں برکت کا ہونا، سکون آنا، سکون ملنا، اور وہ استغفار سے آپ کو ضرور ملے گا۔ گناہوں کی معافی۔ سوچئے، اگر اللہ ہمارے سالوں پرانے گناہ بھی معاف کر دے تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہم نے جو جانے اور انجانے میں جو گناہ کیے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن جو گناہ ہم نے کیے ہیں اور اس پہ اگر ہم استغفار پڑھنا شروع کر دیں، ان گناہوں کو یاد کر کے روئیں، توبہ کریں، تو اللہ ہماری ٹینشنوں اور پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو بھی بے شک معاف کرتا ہے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 6 کی طرف آتے ہیں کہ 7 ڈیز کا جو چیلنج ہے۔ اچھا، یہ 7 ڈے کا چیلنج کیوں ہے؟ ابھی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات پراپر کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی ایسی میں آپ کو نہیں بات، آپ کو یا جھوٹا دلاسا نہیں دوں گی کہ آپ یہ 7 دن پڑھیں گے تو آپ پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے، یا آپ کے امیر ہو جائیں گے، یا آپ کی کوٹھیاں بن جائیں گی، یا کچھ ہو جائے گا، یا آپ کی مشکلیں obviously آسان ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو مسلسل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ ان 7 دنوں میں اگر آپ نے، جیسے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اس طریقے سے اگر آپ نے استغفر اللہ کا ذکر کیا، اور اگر آپ نے نماز کی پابندی کی، دیکھیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک ڈائری کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟
اور اس پہ آپ نے ڈیلی کا آپ نے ایک 7 دن کا جو ہے نا چارٹ بنانا ہے. آپ نے لکھنا ہے کہ اوپر کے 7,000 بار میں نے ایک دن میں استغفار کو پڑھنا ہے. 7,000 ٹائم استغفار چیلنج، ٹھیک ہے، اور 7 ڈے چیلنج، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس کو اس طرح ہی کرنا ہے کہ اگر آپ روز استغفار پڑھنا چاہتے ہیں نا تو آپ یہ کیسے کریں. 7,000 بار فرسٹ ٹائم کوئی بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوگا ون سٹنگ میں مطلب ایک جگہ ایک ہی ٹائم میں بیٹھ کے اپنے سارا کمپلیٹ کرنا ہے، تو یہ تھوڑا ٹف ہو جائے گا. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پراپر پڑھنی ہے. نماز کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آدھا گھنٹے میں تقریباً 2,000 بار پڑھا جا سکتا ہے سکون کے ساتھ. آپ نے کیا کرنا ہے، اول اور آخر کے سٹارٹنگ میں، اور جب آپ ختم کریں، جب آپ تھک جائیں جتنا بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے اینڈ پہ آپ نے 11 بار، 7 بار، 6 بار، 3 بار، جتنی بار بھی آپ سے جو ہے درود پاک پڑھنے ہوتا ہے ایزیلی آپ اتنا درود پاک پڑھیے، لیکن اتنی ہی کوانٹٹی میں آپ نے اول آخر دونوں بار پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیچ میں آپ نے جتنی بار بھی پڑھنا ہے پڑھ لیں ون سٹنگ میں. یہ آپ کی ون سٹنگ کمپلیٹ ہوگی. اگر آپ نے 2,000 پڑھ لیا، 3,000 پڑھ لیا، جو باقی کا رہ گیا ہے وہ آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے وقت، اگر فجر سے ظہر تک کے درمیان میں آپ کے پاس ٹائم موجود ہے کافی سارا، اگر آپ ون سٹنگ میں بیٹھ کے فرسٹ ٹائم بھی پڑھیں گے تو گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا. 7,000 بار آپ کا ایزیلی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ اس کا فائدہ پھر دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ. آپ اپنے گھر کے حالات بدلتے دیکھیں گی. میں نے یہ ایک سیٹ ہو گیا 7 دن کا، 3 سیٹ کیے تھے آئی تھنک، اور الحمدللہ مجھے اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنی چیزوں میں بہت تبدیلی اور بہت کچھ نیا ملا، اور بہت اللہ نے رزق کے دروازے کھولے. الحمدللہ. اسی لیے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپ استغفار کی کثرت کریں. اچھا، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، یہ آپ نے 7,000 بار کمپلیٹ کر لیا، ٹھیک ہے، یہ ڈیلی کا آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن آپ نے اٹھتے بیٹھتے، برتن دھوتے، جھاڑو لگاتے، وضو نہیں ہے، پیریڈس چل رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے استغفار کی کثرت جاری رکھنی ہے، کیونکہ ہماری زبان جو ہے وہ پاک اور صاف ہوتی ہے. میں آپ کو پھر سے دوبارہ کہہ دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 7 دن میں جو ہے نا آپ امیر نہ بن جائیں، یہ یقین کریں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اتنا سکون دے دے، آپ کی سوچ کو بدل دے، اور آپ کو اپنے اور قریب کر لے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. اس لیے آج ہی نیت کریں کہ ہم روز استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. اگر آپ یہ 7 ڈے استغفار چیلنج قبول کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں. انشاءاللہ کمنٹ میں آپ لوگ پلیز جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ انشاءاللہ میں استغفر اللہ چیلنج شروع کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ایوری ڈے ولاگس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، آمین. اور ایک چھوٹی سی بات میں یہاں اور بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ 7,000 بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 1,000 بار ضرور پڑھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.